کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم خط نسخ عربی مصحفی طرز پر تختی نمبر 1 کے ذیل میں چوتھی ویڈیو دال زال پر بنائیں گے۔ دال جو ہے یہ نشست کی لکیر پر اس کا اوپر والا حصہ ہے، جبکہ نچلا حصہ اسی لکیر پہ تھوڑا سا اوپر اور تھوڑا سا نیچے ہے۔ گویا کہ یہ جو نشست کی لکیر ہے اس کو انہوں نے ڈانپ لیا ہے۔ اس کی جو ڈگری ہے، یہ والی ڈگری، یہ 65 ڈگری پہ ہم قلم رکھیں گے اس طرح۔ یہ 90 اینگل ہے تو یہ تھوڑا سا ہم اس طرح رکھیں گے۔ جب رکھیں گے تو اسی حالت پہ قلم کو نہیں رکھیں گے کہ پیچھے لے کے جائیں گے، بلکہ لچک کے طریقے پہ ہم یہاں سے اس طرح قلم کو پیچھے لے کے جائیں گے، اور اس کی جو پیمائش ہے اوپر یعنی لکیر سے اوپر بھی 2 قط ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ بھی 2 قط ہے۔ البتہ یہ جو دال ہے یہ سیدھی نہیں ہے، بلکہ کمر بھی اس طرح ٹیڑھی ہے، اور اس طرح یہ جو لائن ہے یہ بھی سیدھی نہیں ہے، بلکہ یہ تھوڑی سی اس طرح ہم بنا دیں گے۔ ہم اس کو ظاہر کرنے کے لیے، البتہ اس میں یہ ظہور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اس طرح کہ باہر سے اس طرح محسوس ہو، اندر سے بالکل وہ لائن سیدھی ہو، اور یہ افقی ہو، یعنی قلم کو ہم ترچھا رکھیں گے اس طرح، اور وہ بھی اندازتاً نہ سیدھی ہے لکیر اور نہ بالکل ٹیڑھی ہے، بلکہ ایک ذرا برابر، یعنی ہر کسی کو اندازہ اس کا نہ ہو کہ یہ دال اوپر ہے یا نیچے ہے۔ تو اندر سے یہ لکیر جو ہے سیدھی ہے، اس طرح یہ بھی تھوڑی سی سیدھی ہے، اور اس میں تھوڑا سا بغل بنا ہوا ہے، اور باہر سے تھوڑی سی یہ لکیر ٹیڑھی ہے۔ البتہ یہاں پر جو اونچائی ہے تو یہ یہاں پہ ایک نقطہ ادھر بیچ میں اگر ہو جائے تو یہ بہتر ہے، اور اس طرح اس کی یہ جو اوپر اونچائی ہے یہ 2 قط ہے۔ 2 قط کے فاصلے پہ ہم لائن سے یہ جو سطر ہے، نشست اس کو کہتے ہیں، اس لمبائی کے اعتبار سے ہم اوپر رکھیں گے اس کو، اور پھر یہاں پہ تھوڑا سا ترچھا رکھے، یعنی بیچ میں بھی اس طرح ایک قط ہو ٹیڑھا، یعنی ایک نقطے کا فاصلہ ہو۔ یہاں پہ ہم قلم کو اس طرح 65 ڈگری پہ قلم کو رکھیں گے اس طرح، اور پھر لکھتے ہی اس کو ہم پتلا کر دیں گے، یعنی لچک دے دیں گے، اور لکیر تک آ جائیں گے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ موٹا ہے اور یہ پتلا ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور یہاں پہ جب ہم آ جائیں گے تو اسی کے ساتھ ہم قلم کا رخ بدلا دیں گے، اور یہ اسی اینگل پہ، یعنی یہ 65 اور یہ 80 اینگل پہ ہم قلم رکھیں گے، اور اس میں سے یہ حصہ ہے یہ اس کے ساتھ ملا کے بنا دیں گے، یعنی نیچے نہیں رکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ ہم ملا کے رکھیں گے۔ اور یہ تھوڑا سا ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ تھوڑا سا ترچھا ہے، افقی ہے۔ تو یہ ہم نے یہ سمجھ لو کہ 2 علاقے ہیں، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بھی نزول ہے، یہ بھی نزول ہے، اور آخر حصہ جو ہے یہ بھی نزول ہے، یہ بھی نزول ہے، اور یہ پھر اس کے ساتھ ہم اس کا آخری حصہ یعنی صعود میں بنا دیں گے، اوپر چڑھیں گے ہم۔ آخری حصہ اس کا جو ہے ہم اس طرح بنا دیں گے، اس طرح۔ یہ والا حصہ ہے یہ بھی اس طرح بنا دیں گے، البتہ یہ اس طرح بنا دیں گے، اور یہ والا اس طرح۔ اوپر والا حصہ البتہ اس کو ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ تھوڑا سا اس کو ہم موٹا کر دیں گے، اور اس طرح یہ والا حصہ جو ہے یہ والا آگے ہو جائے گا، اور یہ والا حصہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا۔ اس کو بھی ہم دوسری طریقے سے اس طرح کر سکتے ہیں کہ قلم لفظ کو مکمل کرنے کے بعد، جب ہم نے لفظ کو مکمل کر دیا
اور یہاں پہ ہم نے رکھ دیا قلم، نیچے آ گئے تو ہم نے آخر میں اس طرح قلم رکھ دیا، اس طرح ٹک لگا دیا تو یہ مکمل ہو۔ اس طرح یہ بھی ہم اس کو اس طرح مکمل کر دیں گے، ٹک لگا دیں گے۔ تو یہ حصہ اور یہ حصہ نزول ہے، اور یہ والا حصہ جو ہے یہ صعود ہے، اور یہ نشست کی جو لکیر ہے یہ تھوڑا سا ایک ذرا اوپر ہے، ایک نقطہ ادھر، اور اس کی جو لمبائی ہے یہ اتنی ہے، اور یہ پھر اگر ہم اس کو ساتھ ملا دیں گے تو پھر یہ نقطے تین کت ہو جائیں گے، 3 نقطے ہو جائیں گے، اور نیچے کی جو لمبائی ہے وہ بھی 2 کت ہے۔ یہ جو لکیر ہے یہ بھی سیدھی ہونی چاہیے، یہ بھی سیدھی ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم اس کو اس طرح کی پیمائش کر لیں گے تو یہاں پر اس طرح کی ایک شکل بن جائے گی ٹرائنگل، اور اس میں ایک نقطہ اگر رکھیں گے تو ایک نقطے کی پیمائش یہاں پہ رکھیں گے، یہ حصہ اس کے سیدھ میں آ جائے، یہ حصہ یعنی گول اگر اس کو ہم گھمائیں گے تو یہاں پر یہ حصہ آ جائے گا۔ دال کا آخری حصہ جو ہے بعض لوگ اس طرح بناتے ہیں، سب سے میں یہ بنا دیتا ہوں، چھوٹی انگلی کی مدد سے اس کو ہم قلم کو آسانی سے گھما سکیں گے، یعنی لچک صحیح بنا سکیں گے۔ تو یہاں پر یہ کریں گے، ادھر نکال دیں گے اور پھر آرام سے نیچے آ جائیں گے، اور پھر اس طرح یہ بنا دیں گے، لیکن اتنا ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر صرف میں نے بتا دیا ہے، یہاں پر یہ طریقہ ہے، اور یہ اس فن کی باریکی ہے، یعنی ہر کسی کو نظر نہ آئے، بلکہ صرف جو ذوق والے ہوتے ہیں اور جو اس فن سے واقف ہوتے ہیں ان کے اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر علم کا اظہار کیا گیا ہے۔ یعنی دال اتنی سادہ نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہی ہے، بلکہ یہاں پر اس میں پورا علم چھپا ہوا ہے۔ تو یہ 2 کت ہے، اور یہاں پر اگر اندازہ کر لے تو یہ 1.5 کت ہو جائے گا اوپر والا سرا، اور یہ اس کی لمبائی ہو جائے گی، چوڑائی، اور یہ پھر زمین پہ اور اس طرح اور اس طرح اس کی پیمائش ہے۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو بس اس طرح بنا دیا، بس جو قلم رکھ دیا اور بنا دیا، بلکہ اور اگر تھوڑی سی واقفیت ہو تو پھر یا اس کو اتنا لگا دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ سیدھا بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ البتہ یہ تھوڑا سا صاف ستھرا ہے، اور یہ کرتے ہیں کہ اس کو یہ بھی صحیح بنا دیتے ہیں اور یہ زیادہ تیرچا بنا دیتے ہیں۔ تو اگر اس کے ہم پیمائش کر لیں تو پورا یہ کت ہے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ کت نقطے کا چوتھائی حصہ ہونا چاہیے، اور یہ کرتے ہیں کہ یہ والا حصہ چھوٹا بناتے ہیں اور یہ اس کا تھوڑا سا آگے نکال دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ اتنا آگے نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر تداخل ہے، یعنی یہاں پر یہ قلم کو ریورس لائیں گے پیچھے کی طرف سے، اور بس یہاں تک لے کے آئے، بس مختصر، اور جب اس کے مقابل میں لے کے آئے اس کی تو یہ اس سے تقریباً نصف کت یہ آگے جائے گا، اور یہ اس کا حصہ اس طرح اس کو بنا دیں گے، اور یہ ایک ذرا اوپر ہو جائے گی۔ ہماری ترتیب یہ ہے کہ سارے حروف ہم لکھ دیتے ہیں، تو بس یہاں پہ بھی یہ ترتیب ہے، الف بنا دیا، پھر اس کے بعد با بنا دیتے ہیں، پیچھے لے کے آئے اس طرح، اور اس کے بعد جیم بنا دیتے ہیں۔ جیم میں ایک بتا دوں، وہ یہ کہ اس میں یہ والا طریقہ ضروری ہے، یعنی اس کو ہم اپنی زبان میں کھینچ کہتے ہیں، یعنی کھینچ نما شکل ہے۔ تو یہاں پر اتنا واضح بھی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے کینچی کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں پر بھی کینچی ہے، دیکھو یہاں پہ لے کے آئے تو یہاں پہ اوپر والا حصہ اس کے ساتھ لگا دیا تو گویا کہ کینچی بنا دیا، پھر یہاں پہ اس کے ساتھ اس کو لیول کرنا ہے، پھر یہ حصہ برابر کرنا ہے، اور یہ تقریباً 3 کت ہونا چاہیے۔ 3 کت کے بعد اس کو پھر نیچے لے کے آنا ہے، اور پھر بھی گول کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ یہاں سے گول کرتے ہیں، تو یہ حصہ یہ جو کمان شکل ہے اس کو ہم پہلے بنا دیں گے، پھر یہاں پر بھی نیچے آئیں گے، اور اس کے بعد جب اس کے مقابل میں آ جائیں گے اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ
پتلا بھی بنا دیں گے اور قلم کا نوک سیدھا لانے کی کوشش کر دیں گے اس طرح۔ اس کے بعد دال ہے، پیچھے لے کے اور قلم کو بھی ہم نے پتلا بنا دیا اس طرح۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ دال کو مکمل کر لیتے ہیں، یہ ہے کہ سرا بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو کھینچتے ہیں اور لچک کرتے ہیں اس میں، اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا حصہ الٹے ہاتھ پہ آ جاتے ہیں، یہ اس طرح۔ یہ والا طریقہ معمولی سا اس کو لچک دینا ہے، ہوا دینی ہے اس طرح۔ کٹ پین مارکر کے ساتھ بھی اس طرح لکھنا ہے، پھر اس کے بعد یہ 7 والی با ہونی چاہیے، الف، یہ لکیر لگا دیں، پھر اس پہ ٹنٹ بنا دیں، اور ٹنٹ بناتے ہی تھوڑا سا خم دینا ہے اس کو، پھر خم کو دے کے پھر اوپر اٹھانا ہے اور پھر کھینچی والا قاعدہ استعمال کرنا ہے، اوپر سے یہاں پہ لے کے آنا ہے، یہاں پہ بھی نہیں بلکہ اوپر سے، اور جب نصف تک آ جائے، 2 یہاں پہ 2 یہاں پہ، تو 2 میں سے 2 نقطے کراس کر کے پھر اس کو یہاں پہ لے کے آنا ہے، اور یہ بھی جلدی نہیں سمیٹنا ہے، یہاں پہ ایک نقطہ اور اس کے بعد پھر 3 نقطے، اس کا یہ کمان نما شکل ہونا چاہیے۔ 3 قط کے بعد پھر اس کو نیچے موڑنا ہے، فل موڑنا نہیں ہے، اور آہستہ 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 پھر اس کے بعد اس کو ہم نوک بھی تبدیل کر دیں گے اس طرح، برسنما شکل بنا دیں گے اس طرح۔ اس کے بعد دال ہے، یہاں پر ایک کرتا ہوں میں کہ تھوڑا سا بریکنگ کرتا ہوں۔ بریکنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر قلم کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، یہاں پر تھوڑا سا بندہ سانس لے لیتا ہے تاکہ لفظ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے، کینچی کا طریقہ، پھر یہاں پر لے کے آنا ہے، پھر یہاں پہ نیچے لانا ہے، اور پھر یہاں پر قلم کو سیدھا کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح، اس طرح، اور یہ دال۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔